میرے والد کی تعلیم بارکس کی ہی پیدائش ہے 18/11/145. بہت خوب. اور میٹرک تک انہوں نے تعلیم حاصل کی. کیا بات. اور عربی، فارسی، انگلش سے واقف تھے. اور اس کے بعد میں یہ جو خالد میاں صاحب، ان کے والد تھے ایک جو کوئی جنگ کر سے مستخلص تھے. وہ ان کے بڑے رسوخ تھے نظام کے ساتھ وہ تھے. تو انہوں ہمارے دادا کو بولے رے بچہ بہت تیز ہے، اس کو یہ بچہ بہت تیز دکھ رہا، اس کو فوج میں ڈال دو. چنانچہ وہ پرانے لوگ آپ جو بول دیے مشورہ دے دیے، خلاص فوج میں آ گئے 5th بٹالین. تو دیکھتے دیکھتے ترقی کرے، دیکھتے دیکھتے. ماشاء اللہ. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں بہت تیز تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ انہوں محمد کثیری صاحب جو دکان تھی، وہ میاں بھائی ان کے بڑے بیٹے، انہوں بولتے تھے بولے ہمارا بچپن تھا، دیکھے تھے ہم ان کے اسپورٹس کے، وہ لانگ جمپ، ہائی جمپ، پتہ نہیں کیا کیا کی. وہ بولے ایسا تھے، بولے چھرا زمین پہ ڈالے تو کیسا اچھلتا، وہ کیفیت تھی ان کی. تو ان کی ترقی کا جو سبب بنا ہمارے والد کی وہ اسپورٹس تھا. جی وہاں. ہاں. بہت خوب. تو انہوں جوان ہوئے، اس کے بعد میں پٹیاں ہوئے، ہوتے ہوتے 3 اسٹار تک پہنچے انہوں، اور صوبیدار میجر. اور جب 1948 کا دور آیا سقوط حیدرآباد کا، اس وقت جو ہے بڑا رول رہا ان کا. بہت افراتفری ہو گئی تھی، فوج تتر بتر ہو گئی تھی، سب واقف ہے. لیکن یہ ان کی ایک کرجمٹ جو تھی وہ مقابلہ کری، اور بہت سارے لوگ مارے گئے اور انہوں بچ کے آ گئے. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے نا ہمارے حضور نظام کی بڑی شفقت رہی کہ وہ 1 سال تک تو فریش رہے انہوں جنگ سے آنے کے بعد میں، چونکہ راست انہوں نے مقابلہ کیا تھا اور کافی نقصان بھی ہوا ان لوگوں کو. اور پھر یہ اپنے ساتھ اپنے کاندھے پہ، ہمارے بارکس کی ایک مشہور شخصیت تھی، میں ان کا نام بول رہا ہوں، کہ ان کو اپنے کندھے پہ ڈال کے دھیرے 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 جو ہے بستیوں میں آ کے اپنی جان بچاتے 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 پہنچ گئے. پھر وہ مسلسل نظام کے پاس سے وہاں سے آتے تھے لوگ کہ کیفیت لیتے تھے. پھر جیسا انہوں صحت مند ہوئے تو اپلائی کرے آپ کے انڈین گورنمنٹ، تو وہاں سے کرنل کا اپائنٹمنٹ لیٹر آ گیا تھا ان کو کہ انڈین گورنمنٹ جوائن کر لو آرمی میں. اور وہ مشورہ کرے سب لوگوں سے، خاندان والے کوئی راضی نہیں تھے. تو ان کے مرشد حضرت یحییٰ پاشا حضرت جو ہے نا کے مرید تھے انہوں، اور انہوں بولے نہیں، منع کر دیے، تو چھوڑ دیے. اس کے بعد پھر وہ حضور نظام خود بلا لیے. تو صرف خاص تو سب سے پہلے یہ فلک نما پیلس کے ناظم تھے، اس کے بعد میں خلوت پیلس کے بھی ناظم تھے. پھر آخری دور میں جو صرف خاص کا جو اسٹور تھا پورا، اچھا صرف خاص کی جو تصریف تھی، یعنی صرف خاص کا تو پورا بہت بڑا وہ تھا، کھانے کا، پینے کا، ٹینٹوں کا، اس کا اس کا، لباسوں کا، وہ بے شمار چیزوں کے جو اسٹور تھا وہ اس کے اسٹور مینیجر تھے. اور تقریباً ان کو ہفتے واری جو ہے ان کی پیشی ہوتی تھی، وہ اس کا میزان پیش کرتے تھے اور اس سے منظوری ملتی تھی سرکار سے. تو اس طریقے سے جو ہے نا ہمارے والد کی زندگی گزری. اور جب تک کہ صرف خاص میں تھے، بارکس کے مساجد کا جو انتظام تھا پورا والد کے ہاتھ میں تھا. ہاں. تو اور بہت سارے آپ کے لوگ بیمار بھی تھے، کچھ طبیعت صحیح نہیں تھی لوگوں کی، عمر زیادہ بھی ہو گئی تھی. تو وہ اس کو کیا کرتے تھے کہ درخواست خود لکھتے تھے ان کی طرف سے کہ میں کام کرنے کا اہل نہیں ہوں اور میرے اتنے بچے ہیں، پرورش کے لیے یہ دشواری ہے. تو پھر وہ کیا کرتے تھے، اس کو وہاں سے منظوری لے لیتے تھے کہ نوکری کیا بولتے ہیں، نوکری برخاست، وظیفہ برقرار. یعنی نوکری جو ہے نا آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مہینے کو مہینہ جو ہے نا مل جاتے تھے پیسے. تو ایسے بہت سارے لوگ وہ تھے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ وہ لوگ اتنے عادی تھے بستی کے لوگ کہ میں خود دیکھا ہوا ہوں
کہ فوج میں تھے بہت سارے لوگ اپنے, اور وہ سلوٹ مارتے تھے صوبیدار صاحب کو دیکھتے. وہ زمانہ ختم بھی ہو گیا جب تک کہ انہوں باقاعدہ حیات تھے, دیکھتے سلوٹ مارتے تھے. اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ بستی کے لوگوں نے جو ہے والد کو بہت عزت دی, اور وہ بھی بڑے بہت شفیق تھے, اور ان کے جو معاملات ہوتے تھے گھریلو پریشانیاں, اور وہ مجھے نہیں معلوم تھا. ان کی ایک ڈائری تھی, وہ ڈائری سے مجھے معلوم ہوا کہ انہوں جو ہے وہ کسی کو جو ہے نا چارہ نے قرض 10 پیسے, 1 روپیہ, 2 روپے, زیادہ سے زیادہ 5 روپے, جو زمانے میں 30 روپے تنخواہیں ہوتی تھی, تو وہ میرے پاس لکھا ہوا تھا. تو لوگ آتے تھے جاتے تھے, ہم تو بہت چھوٹے تھے. پھر بعد میں وہ لوگ خود بولے کہ بولے ہمارے ہر وقت جو ہے ہر حالات میں ہمارا ساتھ دیے, اور اللہ کا اتنا بڑا کرم رہا کہ ہمارے دوست احباب بڑے پریشان تھے حالات کے جو تھا, لیکن اللہ کا اتنا کرم رہا کہ ہم نے کوئی ایسی تنگی نہیں دیکھی ہم نے, الحمدللہ. اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے. لیکن میرا دل بڑا مغموم رہتا تھا, میں بڑا وہ ہوتا تھا جب میں دوستوں کے گھروں میں جاتا تھا. اللہ, میں اس سے بہت, بلکہ میرے آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے تھے کہ ان کی حالت دیکھ کے کیا, ایسے حالات تھے. الحمدللہ. اللہ کا کرم یہ تھا کہ ان کی تنخواہیں اچھی تھی, اور پورا مہینے کا غلہ جو ہے نا آیا تھا, مطلب بریانی کے چاول, سادہ چاول, اور گیہوں, آٹا, دالیں, گھی, تیل, پورا مہینے کا ایک اسٹاک پورا جو ہے نا وہاں سے آ جاتا تھا. اور وہ پانی لانے کی کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ ہمارے پاس تک پانی کا نل تک نہیں آیا تھا. تو سرف خاص کی طرف سے ایک بشتی تھا, اور وہ کیا نام حجام بھی جو ہے ہر ہفتے میں آنا اس کا وہ تھا, ڈیوٹی تھی اس کی. اچھا, ہم کو سب فری میں تھا, بشتی پانی لا کے دینا, اور ایک آرلی بھی تھا. تو وہ آرلی جو ہے نا دوسروں کے لوگوں نے نہیں بنائے تھے, ہمارے چچا کو ہی بنایا تاکہ گوشے پردے کا یہ ہوتا ہے, بلکہ ہمارے چھوٹے چچا کو ہی آرلی کے نام پہ لکھ دیے تھے. ہاں, تو الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ بڑی عزت سے انہوں نے گزارا. اور ان میں ایک خاص بات دیکھا میں نے, آپ کے جو حوائب ہوتے تھے سادات گھرانے کے, ان کی بہت عزت کرتے تھے. ایک خاص خوبی تھی. تو ابھی یہ جو سادات تھے, ان کے مرشد, دعوت ہوتی تھی گھر پہ ہمارے پاس, شاید 12ویں یا 11ویں کا کیا کرتے تھے کچھ. تو بارگس کے لوگ پورے نماز مغرب کے ساتھ ہی آ جاتے تھے, اور جب تک کہ دستر نہیں بجھاتے تھے, جب تک کہ حضرت نہیں آتے تھے. تو وہ لوگ انتظار کرتے تھے, لیکن والد کی اس میں جو ہے نا رعب میں یا ان کی محبت میں خاموش بیٹھے رہتے تھے. لیکن اکثر دوسرے لوگوں کے پاس جو ہے نا گالیاں بھی دینا شروع کر دیتے تھے, ارے کبھی چاہتا رہے دستر اس طرح بول کے. بہرحال ان کی خاص خوبی یہ تھی کہ جب وہ حضرت آتے تھے کہ ان کی کیا, بلکہ ہر سادات گھرانوں کے بہت, بلکہ ان کی چپل کو اپنے یہاں پہ بغل میں لے کے یہ کرتے تھے سادات ہونے کی حیثیت سے. تو یہ کیفیت جو ہے نا میں نے بہت کم لوگوں میں دیکھا, اور اس کا فیضان بھی دیکھا ان لوگوں میں, محبت. یاحییٰ ناصر, آپ کی شخصیت برداشت گروپ میں میرے خیال سے گروپ کے 100 ممبر انتظار کرتے ہیں آپ کا, اور جس قدر ہر ممبر آپ کی بہترین زبان, آپ کی لذیذ اردو اور اس کے الفاظ, یہ تمام چیزیں ایک شخصیت میں پائے جانا, اور گروپ کا ہر فرد آپ کی چاہت میں انتظار کرتا ہے. برداشت گروپ کے جو ہم قوانین بنائے ہیں, اس کا نظام بنایا ہے, اس کی ترتیب و پیشکش کے اوقات بنائے ہیں, اور پھر ہم مسلسل اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. خود محمد علی زبیدی صدر برداشت گروپ میں, عمر سالم سگاف, اور ہمارے ساتھی جو بھی ہمارے ساتھ ہیں, جو مسلسل برداشت گروپ پر نظر جمائے ہوئے ہیں. ہمارے جو نظام ہیں اس تعلق سے آپ کے خیالات کا میں اظہار چاہتا ہوں. سب سے پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے ایک نظم و ضبط کی ضرورت ہوتی ہے, اور جس ادارے میں نظم و ضبط اگر نہ ہو تو وہ ادارہ جو ہے
तितर बितर हो जाता, आपस में इख्तलाफात का शिकार हो गए और वो इदारा जो है फना हो जाता, ख़त्म हो जाता। ختم ہے آپ और उसका समरात क्या होते हैं, उसके नताइज क्या होते हैं कि आपस में दिलों में बुग़्ज़ आ जाता, جی یہ اس کی پیداوار ہوتی ہے۔ جی تو کسی بھی ادارے کو کامیاب سے کامیاب کرنے کا جو نظم ہے، اس کو ترقی کی طرف لے جانے کا جو طریقہ ہے، اس کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں۔ جی اور یہ اتنا بہترین قوانین ہے کہ صبح کے ٹائم پہ آپ کے قرآن مجید ہے، احادیث مبارکہ ہے اور عام معلومات عامہ ہے، یہ ایک بہترین نظم ہے۔ اگر ایسے میں اگر کوئی ایسی تفریحی کلپ آ جائے جی تو کتنی گستاخی اور بے ادبی کی بات ہے۔ بالکل صاحب، سارے دن سب سے یعنی ہم کو بھی اس کا عظمت قرآن اور عظمت احادیث حدیث اس کا پاس و لحاظ کرنا چاہیے، اور اگر اس کا پاس و لحاظ نہ رہا تو کتنی اس کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں، جی اور اگر ایسا نہ کریں تو پھر کون کریں گے؟ تو یہ ضروری ہے۔ دوسرا اسی لیے جو ہے جو وقت کے قوانین بنائے گئے ہیں کہ فلاں وقت پہ یہ فلاں وقت پہ یہ، وہ بالکل 100% جو ہے نا بالکل صحیح اقدام ہے۔ شکریہ۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ جو پروگرام جس کامیابی کے ساتھ جو مہذب انداز کے ساتھ چل رہا ہے، اس میں بد تہذیبی آ جاتی ہے۔ اس میں ایک تہذیب کو رواں دواں رکھنے کے لیے یہ قوانین 100% درست ہے۔ اب دیکھیے اب جو کلپس آتے ہیں، مثلاً گانوں کے بھی جو کلپس آتے ہیں، اور اس میں جیسا کہ میں اکثر لکھتا ہوں اس میں کہ قوت سماعت سے زیادہ جو ہے قوت بصارت کام کر رہی ہے، کیونکہ الفاظ دکھنے میں بڑے پیارے سمجھ میں آ رہے ہیں، لیکن اس میں غور کرنا چاہیے کہ جہاں پر جو ہے نا قوت سماعت غالب ہو اور قوت بصارت مغلوب ہو تو چل جاتا کہ توجہ ادھر نہیں جاتی، فحش نظر جو ہے نا نہیں جاتی۔ تو اب ہوتا کیا ہے معلوم، اگر میں کوئی ایسی کلپ ڈالوں کہ جو متاثر کر دے، بھڑکتی ہوئی کوئی کلپ ڈال دوں متاثر کر دے، تو اگر وہ دوسرے لوگوں کو منتشر کرے ان کے ذہنوں کو، تو اس کا وبال جو ہے میرے اوپر آتا، میرے کھاتے میں آتا، میرے پاس بھی آتا ہوں۔ ہاں، اور جو ہے اس کا جو ایز اے ایڈمن پہ بھی آتا ہے دینی حساب سے۔ پھر اور دوسرے جو سیاسی طور پہ جو کلپس ہیں وہ تو فی زمانہ جو ہے نا بالکل اجازت نہیں دیتا، اس تقاضا نہیں ہے کہ جو ہے نا ویسے وہ کرے، اور وہ بالکل بس کی بات نہیں ہے۔ ہاں، آپس میں اگر بیٹھتے ہیں بات کر لیتے ہیں وہ بالکل درست ہے۔ تو جس میں جو ہے میں تمام احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کا خیال رکھیں قوانین کا، اور یہ بہت اچھے قوانین ہیں، اور یہ ہماری کامیابی کا، برداشتی کامیابی کا راز ہی جو ہے یہ قوانین ہے۔ ورنہ میں کئی گروپس کو دیکھا میں جہاں پر بہت بڑی بڑی لڑائیاں بھی ہوئے، پھر حتیٰ کہ ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ جی تو ابھی ہم شکایتیں بھی رہتے کہ بھئی میں ایسی کلپ ڈالا، ہمارے صدر صاحب، نائب صدر صاحب بالکل کہیں کو نہیں دیے، اس میں بھی جو ہے نا ایک احساس ہوتا، یہ سب احساس سب برخاست ڈال دیا، اللہ واسطے کوئی کلپ ڈال دیا، کوئی دینی کلپ ڈال دیا، خلاص ایک پیغام پہنچانا تھا، پہنچ گیا۔ تو اس میں جو ہے ہم کو کوئی اپنی کوئی خود نمائی کرنا نہیں ہے۔ اگر یہ احساس ہمارے اندر ہے کہ میرے کو بگل نہیں آیا، تو اس شخص کے اندر جو ہے نا خود نمائی کا اعتبار ہے کہ مجھے بھی کوئی واہ واہ کرے۔ تو ہماری اندر طبیعت میں ایک ایسا ہونا چاہیے، نہ تنقید کی پرواہ نہ تعریف کی پرواہ۔ جزاک اللہ خیر یا اخی، بہت خوب، بہت خوب، بہت پیاری بات بات۔ ہاں، ہم میں یہ مادہ پایا جانا چاہیے کہ نہ تنقید نہ تعریف، نہ تعریف، بالکل اس سے مبرہ، جی اور اب اثر انداز نہیں ہونا۔ جی یہ ایک ایسا اعتبار ہے کہ اس شخص کی شخصیت جو ہے، وزاداری جو ہے اس کی ظاہر ہوتی ہے۔ ارے بھائی واہ، اس کو تنقید بھی کرے تو اثر نہیں ہو رہا، تعریف کرے بھی تو اثر نہیں ہو رہا۔ جی تنقید جب کی جاتی ہے کسی پہ تو انہیں تو اس کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ بھائی تو نے ہمارے نقائص کو جو ہے ہمارے سامنے ظاہر کیا تاکہ میں اس کی اصلاح کر لوں۔ تعریف سے اس لیے انہیں گھبراتا کیونکہ تعریف سے جو ہے نا ایک قسم کا ایک نفس پیدا ہوتا کہ میں بھی کچھ ہوں بول کے، تو اس لیے تعریف کو جو ہے نا انہیں کراہیت کی نظر سے سنتا۔ تو آپ بتائیے کہ اگر تعریف کے ہم محتاج ہیں تو معنی یہ ہے کہ ہم اپنا نفس کو ابھار رہے ہیں، جو انہیں کوئی محمود چیز نہیں ہے، اچھی چیز نہیں ہے، غیر محمود ہے۔
غیر محمود یعنی اچھی چیز نہیں ہے اپنے نفس کے لیے, نفس کو یعنی پاک و صاف کرنے کے لیے. تو ان چیزوں سے جو ہے نا پاک ہوتا. یہ جو سب چھپے ہوئے چیزیں ہیں, یہ چھپے ہوئے بیماریاں ہیں, اس کو جو ہے نا نکالنا پڑتا. آخر میں ایک گزارش ہے, کیونکہ آپ کی شخصیت اثر انداز ہوتی ہے گروپ میں. ہمارے گروپ میں تقریباً 116 ممبر ہیں اور تقریباً میرے خیال سے 80% صرف دیکھتے ہیں. میں ان 80% ہمارے ممبرز کو جگانا چاہتا ہوں کہ کم سے کم اتنا تو ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ سلام دعا تو آتے رہنا چاہیے ان کی. میں آپ کے حوالے سے اپنے گروپ کے تمام ممبروں کو یہ میسیج پہنچانا چاہتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں آپ سے کہ ہمارے ممبروں کو اس بات کا ضرور آپ احساس دلائیے کہ یہ گروپ آپ کا اپنا ہے, اپنے خاندان کا ہے, اور اس میں صدر صاحب کے اسکول کے کچھ ساتھی ہیں اور کچھ نہیں. تو ہمیشہ جو جستجو صدر صاحب ان کے بھائیوں میں ہیں خاندان کے تعلق سے, ہم خود گزارش لے کے حاضر ہو رہے ہیں کہ خاندانی افراد اس میں زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیٹ کریں. تو تمام ممبروں کو ہم آپ کے حوالے سے یہ توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ کم سے کم سلام دعا تو ہونی چاہیے, اور اگر کوئی چیز اچھی دکھتی ہے اس کی حوصلہ افزائی بھی ہونی چاہیے. جی بالکل بجا فرمایا آپ نے کہ ہمارے 116 ممبرس ہیں اور اس میں زیادہ تر صدر صاحب کے احباب اسکول کے زمانے کے وہی ایکٹیو ہیں, کارکرد ہیں, اور ان کے قریبی احباب جو اسکول سے ہٹ کے بھی ہیں وہ بھی کارکرد ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے اچھی طریقے سے جو ہے آپ اس میں حصہ لے رہے ہیں برداشت کے پروگرامز میں. اور بہت سارے حضرات ایسے بھی ہیں جو جن کو میں نہیں جانتا, اور وہ لوگ میں کلپ میں جو بھیجتا ہوں یا کوئی تحریر وغیرہ تو میں دیکھتا ہوں کہ میری کلپ کو کتنے لوگوں نے دیکھا. تو ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں نے جو اس کو دیکھتے ہیں اور ہمارے میری تحریر کو جو ہے ہمارے عمر بھائی جو ہے اس کو پڑھ کے سناتے ہیں, اور اس کو بھی لوگ کافی حد تک جو ہے سنتے ہیں. 80% لوگ اس کو کرتے ہیں. لیکن میں صرف اپنی کلپس اپنی تحریر کے لیے میں یہ نہیں بول رہا ہوں, بلکہ ایک عام مجموعی طور پہ جو کلپس بھیجتے ہیں, جو لوگ اپنی بات پیش کرتے ہیں اس متعلق اپنی رائے کا اظہار کریں. بالکل, اگر جو لائن پہ ہے کم سے کم واہ واہ تو کہہ دیجیے, کم سے کم جو ہے نا, تاکہ اس سے کیا ہوتا ہے ایک حوصلہ ملتا, اور اس میں کچھ اگر خامیاں ہیں اس کی نشاندہی بھی کرے تو اہلاً و سہلاً بڑی اچھی بات ہے کہ وہ اس کی اصلاح ہو جاتی. اور اگر اصل میں کیا ہے کہ خود میرے اندر بھی تھا شروع میں کہ برداشت میں جو ہے نا کیا بولوں. ایک تو طبیعت میں ایک ہلکسی تھی, ایک کیا بولیں گے ہچپچاہٹ تھی, اور دور ہوتا تھا. لیکن یہ لوگ بولنے لگا دیے میرے کو آخر, اور یہ اتنا بڑا انٹرویو بھی لے لیے. حالانکہ 25-50-100 کے لوگوں کے درمیان میں بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بولنے لگایا. بولنے کی عادت تو ہے, لیکن برداشت میں بولنے کی عادت نہیں تھی, لیکن برداشت میں بولنے کی بھی عادت آ گئی. مختلف عنوانات کے تحت جو ہے کچھ بولتا تھا کچھ مجالس میں, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. لیکن میں آپ تمام حضرات سے یہ ادباً گزارش کرتا ہوں کہ اپنا حصہ ادا کیجیے اور برداشت کو جو ہے پروان چڑھائیے. اس سے بڑی ہم کو حوصلہ افزائی ملتی ہے, اور اس سے جو ہے خیر خیریت کی اطلاعات ملتی ہے, سلام دعا ہوتی ہے, اور ان کا جو محنت کا جو پھل ہے وہ ان کو ایک بہت بڑا سکون ملتا. زندگی کا ایک بڑا وقت محمد علی زبیدی نے برداشت گروپ کو وقف کر دیا ہے میرے ساتھ ساتھ. ہاں دیکھیے آپ, ہمارے صدر صاحب اور ہمارے نائب صدر صاحب نے دن اور رات کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. یہ ہمارے انسٹرومنٹس کو سیٹ کرنے میں, انسٹرومنٹس کی خریداری میں ہزاروں لاکھوں ریال خرچ کر دے رہے ہیں. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ مین مقصد یہ ہے کہ اس کو ایڈوانس سے ایڈوانس کیا جائے اور سب کو اکٹھا کیا جائے, تاکہ ایک دوسرے کے مسائل ایک دوسرے سے حل ہو. ابھی دیکھو آپ کے ماشاءاللہ ایک مثال قائم کر دیے کہ تاج محمد خان صاحب کی طبیعت خراب ہوئی
اور صدر صاحب اس میں مداخلت کرتے ہوئے ڈاکٹر فضل احمد صاحب کو افتخار احمد صاحب کو بولے کہ بھائی دیکھ لو میاں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو ہدایت دی اور بڑی خوش اسلوبی سے بڑی خندہ پیشانی سے جو ہے انہوں نے علاج کروایا اور اس کے سارے اخراجات ڈاکٹر افتخار احمد صاحب نے ادا کیے. تو یہ کتنی بڑی بات ہے, یہ برداشت میں کتنا بڑا اچیومنٹ ہے کہ جہاں پر دکھ درد میں جو ہے ساتھ ہو کے ہر ایک کی پریشانی کو دور کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے صدر صاحب, نائب صدر صاحب اور تمام برداشت کے اراکین کے مشکلات کو آسان فرمائے اور ہم کو برداشت میں آپس میں محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بس یہی ہے کہ زندگی میں کل کوئی رہے یا نہ رہے کس کو معلوم, جتنے بھی سانسیں موجود ہے ملو جلو ہنسو بولو گزارو, یہی ایک مقصد ہے صدر صاحب کا. یحییٰ ناصر, میری اپنی دوستی میں نے اس کو ایک چیز پایا, اس میں اس کا خلوص یہ لے کر اتنا آگے بڑھتا ہے, چاہے کوئی بھی ہونے دو, عزیز و اقارب کے لیے تو چن چن کے ان کے قریب پہنچتا ہے, اور پہنچنے کا ذریعہ نہ ہو تو اعلان کر دیتا ہے کہ فلاں شخص کے بارے میں اگر کوئی جانتے ہیں یا کوئی نمبر ہے تو دے دیں. یعنی ایک شخص اپنے خاندان کے لیے, اپنے خاندانی ہر فرد کے لیے اپنے آپ کو صرف کر رہا ہے, تو کم سے کم اس کو حوصلہ تو ملنا چاہیے, اس کو حوصلہ تو ملنا چاہیے. آج میرے بھائی برداشت گروپ کے پہلی سالگرہ میں کم سے کم میں بتاؤں تو آپ کو سارا خرچہ ہم دیکھ رہے ہیں, مالی خرچ کی کوئی پرواہ نہیں ہے محمد علی زبیدی کو, لیکن ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ اس کو حوصلہ دو بول نہیں دے سکتے. اس کا ہمیں بڑا افسوس ہے. آخر میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں, اور 116 ممبر کی طرف سے جو ہر ممبر منتظر تھا کہ کب اور کس وقت ہم یحییٰ ناصر قریشی کو سنیں گے, ان کے انٹرویو کو دیکھیں گے, آج جو کچھ ہم نے آپ سے سنا ہے لاجواب. میں اور میرے 116 ممبر صدر محمد علی زبیدی کی جانب سے میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. مدینہ طیبہ سے ہم نے اپنا وقت اور آپ نے اپنا وقت نکال کے یہ گروپ کے لیے اپنی آواز کو پہنچایا ہے. ہم بہت مشکور ہیں آپ کے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا, بڑا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور کچھ انٹرویو دینے کے لیے مجھے تیار کیا, بلکہ اکسایا ورنہ میں اس طرف مائل ہی نہیں ہو رہا تھا. میرے اندر کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے بھائی, یہ سب آپ لوگوں کا خلوص و محبت ہے, آپ لوگوں کی چاہتے ہیں. اور برداشت میں ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کے ایک عربی داں ہیں, ایک سے بڑھ کے ایک سے بڑھ کے ایک ہر ہنر میں ڈاکٹر سے لے کے آپ کہاں تک آتے آئیے. ہاں بے شک, بس ہمارے ممبرز کو چاہیے کہ اس سے استفادہ کریں. بے شک, دیکھیے آپ ماشاءاللہ ابو ماجد ہیں, کیسا عربی کا ان کا ماشاءاللہ پروننسیشن ہے, اور نائب صدر صاحب کا تو انداز ماشاءاللہ ان کو نئے سنے بغیر نیند نہیں آ رہی. شکریہ. ہمارے ان کا کلام, اور خاص طور پہ جو ہے خلاصہ تو اللہ اکبر, ایسا معلوم ہو رہا کہ وہ امین سے آنی تھے کونے, وہ ان کا جو ہے خلاصہ وہ نئے رنگ پروگرام ہوتا چلتا تھا. وہ دور یاد آ گیا کہ جب تک کہ وہ نہیں سنے, یہ دو چیزیں جب تک کہ نہ سنے جب تک کہ نیند نہیں آ رہی. شکریہ آپ کا. اللہ تعالیٰ جو ہے اس خلوص کو برقرار رکھے. اور ہمارے عبد الرحمن گرموشی صاحب کی جو الیکس الیک ہوتی ہے, کیا آواز ہے بھی ماشاء اللہ تبارک اللہ, کیا گرجدار آواز ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس کم سے کم ہفتے میں 1-2 مرتبہ تو جو ہے الیکس الیک ہو جائے, خیر خیریت, تو دل جو ہے سکون ملتا. ہمارے عبداللہ بن عطیف صاحب بھی ماشاء اللہ وہ روزانہ صبح میں شروعات میں جو ہے برابر آتے ہیں اپنے دعائیہ کلمات کے ساتھ. اور ہمارے مندری جی ہیں, ان کا ایک اپنا رنگ ہے, ہمارے محمدی کا اپنا رنگ ہے, اور چھوٹے بھائی کا بڑے بھائی کا ایک الگ رنگ ہے, اور محسن بن عدید کا تو رنگ بالکل جدا ہے. کیا ان کی رہن ہے ان کا, اور کیا الیاس صاحب ہے ماشاء اللہ تبارک اللہ. ان کا تو میں سنتے ہی رہ گیا کہ کیا نظریات مجھے کتنے پیارے انداز سے بولتے ہیں. اور ہمارے ماہر تعلیم, شعبہ تعلیم سے وابستہ
عثمان باہیال صاحب ہاں کتنے خلیق آدمی ہیں، اسلم اور اسلم باہیال صاحب کی جو تو ایک- پذیرائی کا انداز ہے وہ تو 100 گروپوں میں بھی ایک بندہ بھی ایسا نہ ملے جو ان کا جو انداز ہے پذیرائی جو ہے نا، جیو کیا انداز ہے بھائی، دنگ ہو جاتا ہوں میں بس۔ برحال چن کے میرے بھائی نے ستاروں کو چن کے اکٹھا کیا، چن کے ماشاء اللہ بہت تبارک اللہ۔ زبردست۔ جہاں جہاں سے ہم کو ہماری حوصلہ مل رہا ہے برداشت گروپ کو، ہماری خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں۔